بھی اپنے خاندان کو نہیں جانتا. یہ ہمارا ایک ہی علاقہ ہے. میرا گھر وہ بالکل سامنے نظر آتا ہے یہاں سے. اور مجھے یاد ہے کہ بچپن میں میں اپنے دادا کے ساتھ وہاں سے دیول سے پیدل چل کے تو یہاں پر چمیاتی ہم بارو صاحب کے گھر تشریف لائے تھے. یہ بہت 60-70 کے عشرے کی بات ہے. تو وہ زمانہ بھی ہوتا تھا کہ لوگ اتنا سفر طے کر لیتے تھے, رات ہم یہیں رہے اور دوسرے دن واپس چلے گئے. تو یہ علاقہ جو ڈاکٹر ذوالفقار صاحب خاص طور پہ اس کا احساس کریں گے کہ جو بھی صحرائی علاقے ہو یا پہاڑی علاقے ہو, یہاں زندگی بڑی تلخ ہوتی ہے, کیونکہ آپ کا مقابلہ قدرت سے رہتا ہے ایک قسم کا, کہ جو قدرتی مشکلات ہوتی ہیں, چاہے وہ پہاڑی ہو چاہے وہ صحرا ہو, تو آپ کی زندگی کا مقابلہ اس سے بھی ہوتا ہے. ورنہ میدانی علاقوں میں ہر چیز بآسانی میسر ہوتی ہے. اور یہ کہا گیا تھا کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے پاسبانی, یہ بندہ ہے صحرائی یہ مرد کوہستانی. یہ ڈاکٹر ذوالفقار صاحب اس کو یقیناً اس بات کا وہ محسوس کرتے ہوں گے. اور میں نے ڈاکٹر حمیدہ مرزا صاحب اپنی بہن کو بتایا کہ شاید پاکستان میں, اور یہ حقیقت ہے آج کے نہیں بہت عرصے سے, جتنی تعلیم آزاد کشمیر میں عام ہے پاکستان کے کسی علاقے میں نہیں. اور آزاد کشمیر کی جو ترقی ہے اس کا راز بھی تعلیم کے اندر ہے, کیونکہ یہاں صرف تعلیم عام نہیں ہے, معیاری بھی ہے. تو آپ حضرات کی محنت ہے کہ آپ ان بنیادی سہولیات سے اب تھوڑا آگے نکل آئے ہیں جو آج بھی پاکستان کے بہت سے علاقوں میں میسر نہیں ہیں. یہ یقیناً ایک باشعور اور غیرت مند لوگوں کی سرزمین ہے. اور میرا خیال ہے جو ہمارے مہمان سندھ سے آئے ہیں, آپ نے اس بات کو محسوس کیا ہوگا کہ یہ یہاں ہر آدمی بڑا ایک اپنی سوچ رکھتا ہے, اس کا اظہار بھی کرتا ہے, اس پر کھڑا بھی رہتا ہے. مثلاً یہاں کوئی الیکشن لڑ رہا ہو اور کوئی آدمی اس کو کہے کہ میں آپ کو 10 ووٹیں دلوا دوں گا, تو میں کہوں گا کہ وہ جھوٹ بولتا ہے, کیونکہ یہاں ہر آدمی اپنی ووٹ کا خود فیصلہ کرتا ہے. بلکہ میں نے ایک ایسا بھی الیکشن لڑا ہے جہاں میں مردوں کے پولیس اسٹیشن سے ہارا لیکن عورتوں کے پولیس اسٹیشن سے جیت گیا. تو ایسے بھی تو یہاں کی الحمدللہ ایک بڑے باشعور لوگ ہیں. تو آج جو پروگرام ڈاکٹر شفقت صاحب نے یہاں رکھا ہے, یہ پچھلے سال بھی 2 سال پہلے بھی رکھا گیا تھا, میں وہاں اس دن نہیں آ سکا. تو یہ آپ کی مہربانی ہے کہ اتنی محبت سے آپ ہمارے تمام بھائیوں کو یہاں میزبانی بھی کرتے ہیں, اور ایک بڑے خوبصورت پروگرام کے اہتمام بھی ہوتا ہے. اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 5 گھنٹے ہونے لگے ہیں اور ابھی تک تمام حضرات یہاں موجود ہیں, ورنہ یہاں سیاسی جلسہ کریں تو گھنٹے کے بعد لوگ اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ آپ حضرات کی محبت ہے, آپ حضرات کی مہربانی ہے. یہ جو معاملات ہم نے آج یہاں بات کی ہے, یقیناً یہ سیاسی پلیٹ فارم نہیں ہے, لیکن آج یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم ملک میں جہاں بھی جاتے ہیں ہر آدمی ایک سوال کرتا ہے کہ ہمارا کیا بنے گا, ملک کا کیا بنے گا. یہ تشویش آج ہر شخص کو ہے. یہ تشویش یقیناً جو آئندہ نسل ہے, جو آج نوجوان ہیں, وہ سب سے بڑا یہ سوال کرتے ہیں, کیونکہ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے سیاست کو آج نفرت میں بدل دیا, سیاست دشمنی میں بدل دیا. آپ کے سامنے ایک مثال ہے آپ کے اپنے علاقے سے ہی, سردار قیوم صاحب, جنہوں نے 1947 میں نیلا بڑھ کے مقام پر تمام اس علاقے کے لوگوں کو اکٹھا کر اور ایک گولی چلائی تھی جو اس جہاد کی پہلی گولی تھی. تو مجاہد اول کا کو وہاں پر لقب دیا گیا. تو سردار قیوم صاحب, میں بچپن سے ان کو دیکھتا رہا, اور وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ یہ برادریوں کی بات آپ مت کریں, آپ کشمیر کی بات کریں, آپ ملک کی بات کریں. یہ بڑا سبق تھا, اور وہ بڑی سختی سے یہ منع کیا کرتے کہ جب بھی آپ کوئی گفتگو جہاں پر تمام لوگ بیٹھے ہوں تو برادریوں کی گفتگو نہیں ہونی چاہیے. آپ اصولوں کی بات کریں, آپ مسائل کی بات کریں, آپ آئین کی بات کریں, آپ قانون کی بات کریں, اس پر بات ہونی چاہیے. تو ان کی جو سیاست تھی وہ حاوی رہی کشمیر پر بہت عرصہ,
کشمیر جو ہے یہ ڈاکٹر حمیدہ مرزا اور ذوالفقار مرزا صاحب کے لیے یہاں کوئی بھی بھاری تعداد میں کوئی برادری بھی حاوی نہیں ہے، راجپوت حضرات زیادہ ہیں، لیکن پھر بھی یہاں ہر علاقے سے ہر ایک کی نمائندگی رہتی ہے۔ یہ جو معاملات ہیں، یہ آج ہمیں جو ملک کی سیاست ہے، ہر شخص کا سوال جو ہے کہ ملک کا کیا بنے گا، میں اس پر ضرور 2-3 باتیں کرنا چاہوں گا۔ ملک کے مسائل کا حل جو ہے وہ آئین کے اندر ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ آج جو مسائل ہیں کسی ایک جماعت، کسی ایک شخص کی بس میں نہیں ہے ان معاملات کو حل کر سکے، ان مسائل کو حل کر سکے۔ ایک نیا راستہ، ہمیں ملک کو ایک نیا راستہ دینے کی ضرورت ہے، ہمیں اس نظام کو مکمل طور پر بدلنے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ معاملہ نہیں چل سکتا۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارا وہ ملک ہے جہاں ہر سیاسی جماعت پچھلے 2 سال میں اقتدار میں رہی ہے، کوئی جماعت ایسی نہیں جو اقتدار میں نہ رہی ہو، لیکن کیا ہم ملک کے مسائل حل کر سکیں؟ یہاں سے آپ کو محسوس ہوگا کہ ملک کے مسائل ہیں کیا۔ ملک کے مسائل آج ہمارے اس نظام میں جو صلاحیت ہے اس سے باہر ہے، نظام کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ ملک کے مسائل کو حل کر سکے۔ آپ کسی جماعت کو، کسی لیڈر کو ساری سیٹیں پاکستان کی دے دیں، مسائل حل نہیں کر پائے گا، کیونکہ ایک ہمارا آئین ہے، جب ہم اس سے انحراف کریں گے تو پھر معاملہ خراب ہوتا ہے۔ آج پاکستان کے مسائل کا حل اس کے آئین میں ہے، اس کے آئین کی پاسداری میں ہے، اور اپنے سیاسی مفاد سے ملک کے مفاد کو ترجیح دینے میں ہے۔ یہ حال ہے پاکستان کے۔ ہمارا وہ آئین ہے جو دنیا میں شاید واحد آئین ہے جہاں ہر ملکی عہدیدار کا حلف بھی آئین کے اندر موجود ہے۔ آپ اس ملک کے پرائم منسٹر ہوں، صدر ہوں، آپ وزیر ہوں، اسپیکر ہوں، میری بہن پاکستان کی پہلی خاتون اسپیکر صرف پاکستان کی نہیں، پوری مسلم دنیا میں رہی ہے، ان سب کے حلف آئین کے اندر موجود ہے۔ آپ جج ہوں، آپ کا حلف آئین کے اندر موجود ہے، آپ چیف جسٹس ہوں، حلف آئین میں موجود ہے، آپ فوجی ہوں، آپ کا حلف آئین کے اندر موجود ہے، آپ فوج کے سربراہ ہوں، حلف آئین کے اندر موجود ہے۔ اور یہ آئین، یہ حلف اللہ کو حاضر ناظر جان کے ہیں۔ تو آج چیلنج اس ملک کے عوام کا نہیں ہے، آج امتحان اس ملک کے عوام کا نہیں ہے، آج امتحان اس ملک کی لیڈرشپ کا ہے۔ اور میری ان کو دعوت ہے کہ صرف جو حلف آئین کے اندر ہے وہ پڑھ لیں، آپ کو راستہ نظر آ جائے گا۔ جو حلف ہم سب نے اٹھائے ہوئے ہیں، یہ حلف کو رسمی بات نہیں ہوتی کہ میں اٹھا لوں گا اور عہدے پہ آ جاؤں گا، یہ کرسیاں کچھ نہیں دیتی کسی کو۔ جو اس حلف کی پاسداری کرتا ہے، اس کرسی پر بیٹھ کر وہی کامیاب ہوتا ہے، وہی ملک کو کچھ دے پاتا ہے۔ یہ آج بنیادی خرابی ہے اس ملک کے اندر۔ آج امتحان اس ملک کی لیڈرشپ کا ہے۔ 6, 8, 10 افراد کی بات ہے، اگر وہ اپنے مفاد سے ملک کے مفاد کو ترجیح دے پائیں گے تو ملک ترقی کرے گا۔ یہ بہت بڑا چیلنج ہے، یہ 23 کروڑ عوام کا ملک ہے، یہ معمولی ملک نہیں ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ تو آج ہمیں اپنے مفاد سے باہر نکلنا ہوگا، اس معاملے کو حل کرنے کی ضرورت ہوگی۔ یہ ایک دوسرے کو گالیاں دینے سے ملک نہیں بنتے، انتشار وفاق پھیلانے سے ملک نہیں بنتے۔ آج ہمیں ان باتوں کا احساس کرنا ہوگا۔ میں یہی بات آپ سے کرنا چاہتا تھا، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ آج ہر آدمی پریشان ہے، مہنگائی کے حوالے سے، بے روزگاری کے حوالے سے۔ یہ معمولی باتیں نہیں ہیں، یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کو ایک ترقی کرتا ہوا ملک ہونا چاہیے، ہمارے اندر بڑی قابلیت بھی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا بھی ہے، لیکن جب نظام ناکام ہو جائے پھر اس کو بدلنا بھی پڑتا ہے، اور یہی چیلنج ملک کی لیڈرشپ کا ہوتا ہے۔ ہم سب نے جو افراد، ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ رہی ہیں، حمیدہ مرزا صاحب ہمارے اسپیکر رہی ہیں، تو ہم سب نے یہ حالات دیکھے ہیں، ہم سب نے دیکھا ہے کہ ملک کے اندر کیا خرابیاں پیدا ہوئی ہیں۔ تو آج اگر ہم ان معاملات کو سمجھیں گے نہیں، حل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، اور حل صرف معمولی نہیں ہے، آپ کو یکسر اس نظام کو اکھاڑ کر پھینکنا پڑے گا اور ایک نیا نظام لے کر آنا پڑے گا، ورنہ معاملہ آگے چلے گا نہیں۔ یہ مسائل ہیں، یہ حل ہیں پاکستان کے مسائل کے، پاکستان کے عوام کی تکلیف دور کرنے کے یہی حل ہے۔ تو میں
آپ سب حضرات کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. میں خاص طور پہ صدر انجمن اتحاد واسی ہزار کشمیر ارشد واسی صاحب کا مشکور ہوں، جن کی انہوں نے بڑی میزبانی یہاں پر کی ہے، آپ سب کی میزبانی کی ہے. اور ہمارے جو مہمان سندھ سے، بلوچستان سے، کے پی سے، پنجاب کے دوسرے علاقوں سے تشریف لائے ہیں، اور اس علاقے میں جو آج پاکستان میں ہے، اس کے اندر جو حکمرانی کی ہے واسیوں نے، جو گلہوڑو ڈائناسٹی تھی، جو بھاول پور میں نواب تھے، ان کی ایک بڑی تاریخ ہے. آپ سندھ میں چلے جائیں، آپ کو جو گلہوڑو حکمران تھے ان کی کوئی آپ کو محل نہیں ملیں گے، لیکن جو اس طرح انہوں نے ملک چلایا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اس طرح بھاول پور کے جو نواب تھے، جو کچھ ان کی قربانیاں پاکستان کے لیے، ہم بدقسمتی سے سب کچھ بھول گئے کہ انہوں نے کیا کچھ کیا پاکستان کے لیے. کہ اس زمانے میں تقریباً 1 ارب پاؤنڈ، جو آج بھی معمولی رقم نہیں ہے، اس زمانے میں تو ایک ایسی رقم تھی جو گنی نہیں جا سکتی تھی، انہوں نے عطیہ کے طور پر پاکستان کو دی تھی. یہ سب چیزیں تاریخ کا حصہ ہیں. تو آج ہمیں جہاں پر اس اجتماع سے یہ درخواست ہے کہ یہاں کہا بھی گیا کہ آپ کے منشور میں جو پہلی چیز تعلیم ہے، تعلیم میں ہی اس علاقے کی، اس ملک کی ترقی کا راز ہے. جس طرح نظام بدلنے میں اس ملک کے سیاسی معاملات اور معاشی معاملات کا حل ہے، اسی طرح تعلیم کے اندر آپ کی ترقی کا راز ہے. مجھے امید ہے کہ انجمن اتحاد واسیہ جو اس میں کام کر رہی ہے وہ اس میں کامیاب ہوگی. ہم سب کی مدد ان کے ساتھ ہے. اور میں آخر میں ڈاکٹر شوکت عباسی صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے جو لیڈرشپ اس آرگنائزیشن کو دی ہے، جس انجمن کو دی ہے، وہ مثالی ہے. یہ بہت اپنا وقت وسائل صرف کرتے ہیں آپ سب کی خدمت کے لیے، اور مجھے امید ہے کہ آپ ان کی مدد فرمائیں گے. اور میں آخر میں پھر ایک دفعہ ڈاکٹر حمیدہ مرزا، ڈاکٹر سلطان مرزا صاحب کو مشکور ہوں کہ آپ بہت لمبا سفر کر کے یہاں آئے ہیں، آپ نے عزت بخشی ہے. آپ کا بہت شکریہ، آپ سب حضرات کا بہت شکریہ. السلام علیکم.